نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یقیناً سب طرح کی تعریف صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جو بھیجا ہے ایک آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے. ہمیشہ ہم یہاں نہیں رہنے والے، یہاں سے تو مر کے جانا ہی ہے، یہ تو سب لوگ مانتے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں ہمارا انجام ملنے والا ہے، رزلٹ ملنے والا ہے، امتحان کا رزلٹ آنے والا ہے قیامت کے دن. اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کس طرح سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، سکسیسفل ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک انسان جب دنیا میں جیتا ہے تو دنیا میں اتنی ساری امتحان کی چیزیں ہیں نا آس پاس، اتنی ساری چیزیں جس سے اس کا ذہن بھٹک سکتا ہے، صحیح راستے سے غلط راستے پہ جا سکتا ہے. کہ دن میں لازم ہے دن میں 5 بار تمہیں نماز پڑھنی ہے، دن میں 5 بار سر کو جھکانا ہے اللہ کے سامنے، اس غرور کو توڑنا ہے، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، تو ہی تم صحیح راستے پہ رہ پاؤ. اسی طرح لازم اور ضروری ہے کہ مہینہ، ایک مہینہ سال کا ایک ایسا ہے جس میں تمہیں پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے صحیح راستے پر رہنے کے لیے. اب آپ دیکھو، ایک جیسے مثال دیتا ہوں، ایک گاڑی ہوتی ہے، گاڑی چلا چلا کر جب یوز ہو کر اس کا پرفارمنس ڈاؤن ہونے لگتا ہے تو اس کو سروسنگ کی ضرورت پڑتی ہے. کہ بھئی سروسنگ کے اندر کیا ہوتا ہے، مائلیج صحیح نہیں آ رہی تھی، وہ مائلیج کا پرابلم سالو ہوتا ہے، یا گیئر ڈالنے میں پرابلم ہو رہا تھا، جو بھی اس کے پرابلمس ہیں وہ سب سالو آؤٹ ہوتے ہیں سروسنگ کے دوران. تو یہ جو ہم ہیں، انسان ہے، یہ انسان کو بھی اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سال میں ایک مہینہ ایسا ہے جو اس کے لیے جیسے کہ سروسنگ ہے. آپ دیکھو گے جیسے مثال کے طور پر ایک آن لائن آرٹیکل میں نے پڑھا کہ پولیس کا بھی ریفریشر کورس ہوتا ہے، کہ ریفریشر کورس ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ پھر سے ریفریش ہو جائیں. ان کی جو ٹیچنگ ہے، ٹیچرس کے ریفریشر کورس لیے جاتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم ٹیچرس ٹریننگ کی جاتی ہے. اسی طرح الگ الگ پروفیشنز میں ان کے ریفریشر کورسز ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا ایک طرح کا یہ کورس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے والوں پہ بھی مقرر کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو، تقوی سیکھ لو. تو میرے بھائیوں، یہ تقوی سیکھنے کا مہینہ ہے، پرہیزگاری سیکھنے کا مہینہ ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ تقوی وہ ہے کہ جس طرح سے اپنے کوئی نکیلی کانٹیلی اگر جھاڑیاں ہیں تو جو کانٹے والی جھاڑیاں دونوں طرف ہے، کس طرح سے اپنے کپڑے کو بچا بچا کے تم نکلو گے. تو یہی تقوی ہے کہ اپنے آپ کو بچا بچا کے نکالنا. یہ چیز کی یہ قول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مجھے صحیح سند سے ملا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بچانا ہے. تو تقوی کیا ہے؟ تقوی وہ بریک ہے جو ایک انسان کو گناہوں سے روکتا ہے. کہ گناہ کے کام، غلط کام، نافرمانی کے کام، اللہ کو ناراض کرنے والے کام جہاں ہیں تو تقوی ایک انسان کا روکتا ہے اسے. اور تقوی وہ ایکسیلریٹر بھی ہے جو نیکیوں میں ہمیں آگے بڑھاتا ہے، جو ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھاتا ہے. کہ نیکیاں ہیں، ساری نیکیوں میں آگے بڑھانے والی چیز کیا ہے؟ تقوی. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس لیے مقرر کیا روزے کے لیے، روزے کے ساتھ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھو. تو اس کا مین مقصد کیا ہے؟ تقوی سیکھنا مقصد ہے. اب میرے بھائیوں، آئیے آج کے خطبے میں ہم کچھ باتوں پر غور کریں، اور اس مقصد سے کہ رمضان جو آگے سامنے ہے ہماری، کیسے رمضان بیسٹ رمضان بن جائے، ہماری زندگی کی
اب تک کی زندگی کی بیسٹ رمضان کیسے بن جائے. تو میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ ہم جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، عام مسلمانوں کو، تو عام مسلمانوں کا تقوی کا معیار کیا دکھتا ہے؟ بہت ہائی دکھ رہا ہے یا تھوڑا درمیانی دکھ رہا ہے یا لو دکھ رہا ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا تقوی کا معیار کافی کم ہے. عام مسلمانوں کا پرہیزگاری تقوی کا معیار کافی کم دکھ رہا ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ رمضان تو ہر مہینے آتی ہے، ہر سال آتی ہے، ہر سال میں رمضان آتی ہے جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے. تو لعلکم تتقون، تاکہ وہ تقویٰ سیکھ لیں. وہ تقویٰ سیکھنے والا مہینہ آتا ہے اور جاتا ہے. تو مسلمانوں نے تقویٰ کیوں نہیں سیکھا؟ کیا رمضان نہیں ملی انہیں؟ کیا ایسا ہے کہ رمضان نہیں ملی؟ تو نہیں، رمضان تو ملی، رمضان تو آئی بھی گئی بھی، پھر کیوں تقویٰ نہیں سیکھے؟ تو میں آپ سب کو اس کے تعلق سے قاعدہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے، زوردار بارش ہو رہی ہے، زوردار، لیکن بالٹی وہاں پر اگر الٹی رکھی ہوئی تو اس میں کچھ بھی پانی جمع نہیں ہوگا. تو بارش زوردار ہو رہی ہے لیکن بالٹی بھی تو سیدھی ہونی چاہیے، تو ہی تو پانی جمع ہوگا. تو یہاں پہ میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ رمضان کے مہینے میں لعلکم تتقون کا مہینہ ہے، تقویٰ سیکھنے کا مہینہ ہے. لیکن تقویٰ ہم تب سیکھیں گے جب ہم چاہتے ہیں تقویٰ. اگر کوئی چاہتا ہی نہیں کہ تقویٰ ہے میری لائف میں، میری زندگی میں، تو تقویٰ کہاں سے آنے والا ہے؟ ایسے تھوڑی ٹھوس ٹھوس کے اس کے اندر آ جائے گا. مطلب آدمی چاہے نہیں، ویلکم نہ کریں، چاہتا نہیں ہے وہ تقویٰ، تو پھر اسے خود بخود تقویٰ مل جائے گا. ایسے تقویٰ ملتا ہے؟ تو ایسے نہیں ملتا ہے، ہمیں چاہنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے قرآن کی آیت ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے نہیں ہے سوائے وہ جو خود کوشش کرے. جو وہ کوشش کرتا ہے وہی ہے انسان کے لیے. تو میرے بھائیوں، کوشش جو کریں گے ہم وہی ہمیں ملے گا، اور جو کوشش ہم نہیں کریں گے وہ چیز نہیں ملنے والی. تو لعلکم تتقون، تاکہ تقویٰ سیکھ لو. تو تقویٰ سیکھنے کے لیے ہمارے اندر چاہت بھی ہونی چاہیے، مجھے تقویٰ چاہیے. اگر چاہت ہی نہیں ہے تو تقویٰ خود نہیں آئے گا. یہ قاعدہ ہے. آپ دیکھو گے مثال کے طور پہ سورہ رعد سورہ 13 آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہدی الیہ من اناب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اسے ہدایت دیتا ہوں. اب کوئی اگر اللہ کی طرف پلٹ نہیں رہا ہے تو اللہ اسے ہدایت بھی نہیں دے گا. تو یعنی ہدایت کا معاملہ کیا ہے کہ جو پلٹ رہا ہے، جو چاہ رہا ہے ہدایت، اللہ اسے ہدایت دے گا. جو تقویٰ چاہتا ہے اللہ اسے تقویٰ دے گا. تقویٰ سیکھنے کا مہینہ ہے، لیکن آپ کے اندر دل میں ایک اوپننس ہونی چاہیے، چاہت ہونی چاہیے، مجھے تقویٰ چاہیے. تو کیوں نہ تقویٰ کے تعلق سے میں 3-4 منٹ میں کچھ اہم باتیں بتاؤں. میرے بھائیوں، تقویٰ کیوں بہت اہم ہے؟ کیونکہ تقوی سے نا ایک انسان کی پوری دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے. دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے. میں اس کے دلائل بتاؤں. پہلی دلیل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی کے تعلق سے کہ جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے تیار رکھی. جنت کس کے لیے تیار ہے؟ تقوی والوں کے لیے تیار ہے. تو جو لوگ آج ایسا سوچتے ہیں نہیں ہمیں ایسا تقویٰ نہیں چاہیے، تو وہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے، کیونکہ جنت تقوی والوں کے لیے. جیسے ایک جگہ کا انٹری ہوتی ہے، ویزا ہوتی ہے کہ بھائی کنٹری کی ویزا نہیں ہے تو کنٹری میں نہیں جا سکتے. تو جنت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار رکھی. تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں تقویٰ نہیں چاہیے؟ دوسری چیز، ہمارے معاشرے میں عزت کس کی ہوتی ہے کہ بھائی مالدار آدمی ہے، گاڑی سے نکلا ہے، کوئی رستہ چلتا آدمی ہے، غریب آدمی ہے. تو دونوں میں عزت لوگوں کی نظروں میں مالدار کی ہوگی، لیکن اللہ کے نزدیک عزت کس کی آپ کو پتہ ہے؟ سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر 13 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ تقوی والے ہوتے ہیں. جو سب سے زیادہ تقوی والے ہیں ان کی سب سے زیادہ عزت ہے اللہ کے نزدیک. تو اللہ کے نزدیک عزت کس کی ہے؟ تقوی والوں کی. اور جیسے میں نے کہا دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. سورہ طلاق پڑھیے سورہ 65 آیت نمبر 2 اور 3. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے، يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا ہے. تو یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے پاس تقوی اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں، جیسا ہوتا ہے نا زندگی میں حالات آ جاتے ہیں، آدمی پھنس جاتا ہے، کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کس کے لیے راستہ نکالے گا؟ یجعل لہ مخرجا. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الفتاح. الفتاح یعنی راستے کھولنے والا. تو جو راستہ کھولنے والا اگر راستہ نکالنے پہ آ جائے تو کون سی مشکل بات ہے، کون سی مشکل بڑی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ راستہ نکالنے والا ہے کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے. اور رزق دینے والا ہے. دیکھو رزق پیسوں میں ہی خالی نہیں گرتے، اچھی صحت بھی رزق ہوتی ہے، گھر میں خوشحالی ہے، گھر میں خوشی ہے، یہ بھی رزق ہے. تو دنیا اور آخرت دونوں کا رزق ہوتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے. آدمی سوچتا ہے یہاں سے رزق مل رہا ہے، یہ میرے باس ہیں مجھے رزق دے رہے ہیں، یہ کسٹمر ہے رزق دے رہا ہے، لیکن رزق دینے والا اللہ ہے اور وہاں سے رزق دینے پہ قادر ہے جہاں سے ہم سوچ نہیں سکتے.
یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے بھائیوں تاکہ تقوی کے لیے ہم اپنے مائنڈ کو اوپن کریں، اپنے ذہن کو اوپن کریں. ایک آخری بات دیکھ کر ہم آگے بڑھیں گے. سورہ انفال سورہ 8 آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے، يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، اللہ اسے فرقان عطا فرمائیں گے. فرقان جو تقوی اختیار کرے اللہ اسے فرقان دیں گے. فرقان کیا ہے؟ فرق کرنے کی صلاحیت. اللہ تعالیٰ فرق کرنے کی صلاحیت اسے عطا فرمائیں گے. جیسا لوگ بولتے ہیں نا ارے کیا صحیح کیا غلط ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے فرقان عطا فرمائیں گے، یعنی فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائیں گے. یعنی کہ فرق کر پائے گا وہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ حلال ہے حرام ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے. فرق کرنے کی صلاحیت کس ہے؟ تقوی والوں کو. جو تقوی اختیار کرے گا یجعل لہ فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہاری کمیوں کو اللہ نکال دے گا تم سے. جیسے انسان ہونے کے ناطے کمی ہوتی ہے ہمارے اندر، تو اللہ تعالیٰ یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری کمیوں کو تم میں سے نکالے گا. اللہ رب العالمین نکالے گا، کمیوں کو دور کرے گا ہم سے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں معاف بھی کرے گا، یعنی جو کمیاں ہو گئی وہ معاف بھی کرے گا، کمیوں کو آگے کے لیے نکالے گا بھی اور فرق کرنے کی صلاحیت بھی دے گا. سبحان اللہ کتنی بڑی پیاری بات ہے. لیکن کسے ملے گا؟ کسے ملے گا؟ تقوی والے. تو تقوی سیکھنے کا مہینہ یہاں سے بھی جسٹ اسٹارٹ ہونے والا ہے. اور اگر ہم خود تقوی نہیں چاہتے تو ایسا نہیں ہونے والا کہ تقوی خود بخود آ جائے گا اندر. ہمیں ویلکم کرنا ہوگا. یہدی الیہ من اناب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. اپنے دل سے استقبال کرنا ہے تقوی کا، چاہنا ہے کہ مجھے تقوی چاہیے، مجھے تقوی والی لائف چاہیے. بعض لوگ کیا ہے نا تقوی والی لائف سے ڈرتے ہیں، بولے نہیں یہ تقوی والی لائف پرہیزگاری نہیں ہمیں نہیں چاہیے. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. سب سے بہترین زندگی دل کا سکون جہاں ہے، دل کا اطمینان جہاں ہے، دنیا کی کامیابی جہاں ہے، اللہ کی طرف سے رزق ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہے، اللہ کا ساتھ ہے، وہ تقوی والی زندگی. وہ مہینہ سامنے ہے. فرسٹ چیز جو آج ہمارے لیے. دوسری چیز میرے بھائیوں، بعض لوگ رمضان میں جو جاتے ہیں تو ایک ایسی نیت سے جاتے ہیں کہ بس ٹائم بینگ میں عبادت کروں گا، کچھ دنوں کی عبادت، کچھ دنوں کی پرہیزگاری، اور جیسے رمضان ختم ہوتی ہے ویسے یو ٹرن مارتے ہیں. یعنی کہ وہ زندگی میں کوئی چینج نہیں چاہتے ہیں، بس تھوڑے دن کی عبادت، تھوڑے دن کی پرہیزگاری. تو ان کی مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ جیسے ہم نے وہ دیکھا تھا زوردار بارش ہوئی بالٹی الٹی ہے. اب ان کی مثال یہ ہے کہ بالٹی تو سیدھی تھی، پانی تو جمع ہوا، لیکن رمضان ختم ہوتی پانی اڑی تھی، جو تھا وہ ضائع کر دی. تو یہ نہیں ہے صحیح بات. میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، آپ غور کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبختی اس شخص کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور کہا کہ دعا پہ آمین کہا، جبریل نے دعا کی تھی. بدبختی اس شخص کے لیے جو رمضان کے مہینے کو پالے پھر بھی اپنی مغفرت کو نہ پائے. تمہیں رمضان میں پھر بھی مغفرت نہیں ملی، اپنی مغفرت. تو یہ مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے آمین کہا کہ آمین، بدبختی اس شخص کے لیے جو رمضان کے مہینے کو پالے پھر بھی اپنی مغفرت نہ پائے. تو یہ مہینے میں ہمارا گول کیا ہے؟ اپنی مغفرت. کیونکہ یہ رمضان مل رہی ہے، اگلے سال کی رمضان ملے گی نہیں ملے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں. اور آپ کو پتا ہے نا رمضان میں ایک لسٹ آتی ہے، ایک لسٹ آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے صحیح سند سے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ انک لتری رجلا یمشی فی الاسواق، تم ایک آدمی کو دیکھ رہے ہو جو بازار میں چل رہا ہے، وقد وقع اسمہ فی الموتى، لیکن اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے. پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ وما کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. سورہ دخان کی آیتیں ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں بھیجا، اس رات میں سارے حکمت والے فیصلے واضح کیے جاتے ہیں. اور انہوں نے کہا یعنی لیلۃ القدر، وہ رات لیلۃ القدر ہے. فی تلک اللیلہ یفرق امر الدنیا الی مثلها من قابل، اس رات میں دنیا کے اندر اگلے سال کیا کیا ہونے والا ہے وہ سب واضح کیے جاتے ہیں، وہ فیصلے نازل ہوتے ہیں. تو پچھلی رات لیلۃ القدر میں جن کا نام آیا اس لسٹ میں کہ جو مرنے والے ہیں وہ سب گئے، وہ سب گئے. آپ ہم سب کا نام نہیں تھا وہ لسٹ میں، اس لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے. لیکن اس سال اور ایک لیلۃ القدر میں ایک اور لسٹ آنے والی، آنے والے سال کی لسٹ، جس میں کون کون مرنے والے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ایک آدمی کو دیکھ رہے ہو بازار میں چل رہا ہے لیکن اس کا نام مردوں کی لسٹ میں، اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے. تو میرے بھائیوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ رمضان قریب ہے کہ ہمیں مل جائے، قریب ہے کہ مل جائے. تو کیوں نہ اپنے آپ کو مینٹلی ریڈی کریں اور ہم گول کیا بنائیں؟ مغفرت، اپنی مغفرت پانا. جیسے آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاء، اللہ کے لیے آزاد کیے جاتے ہیں. وَلِلَّهِ عُتَقَاء وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ روز رات ہوتا ہے. عند فطر، حدیث کے الفاظ ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاء عند فطر وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ اللہ کے لیے آزاد کیے جاتے ہیں افطار کے وقت پر.
افطار کے وقت پر آزاد کیے جاتے ہیں، یعنی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ روز رات ہوتا ہے. تو روز رات ہوتا ہے. آپ غور کریں کہ یعنی روز افطار کے ٹائم پر ایسے بہت سارے لوگ جو جانے والے تھے کنفرم جہنم، جن کا زندگی ایسی تھی کہ زندگی انہیں جہنم ہی لے جانے والی تھی، لیکن وہ جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جا رہا تھا جہنم، پھر ایک مہینے کے لیے ٹرن مار دیا، جنت کی طرف راستہ کر دیا، پھر جیسے رمضان ختم ہوئی واپس جہنم؟ تو یہ آزاد بولیں گے اس کو آزاد بولیں گے؟ یہ آزاد نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے. صحیح آزاد وہ ہے جو زندگی میں اللہ سے ایسے معافی مانگے، ایسے توبہ کرے کہ اللہ مجھے اس غلط چیز کی طرف واپس منہ موڑنا نہیں ہے، مجھے وہ راستہ چاہیے نہیں، مجھے تیری رضا کا راستہ چاہیے، مجھے تیری خوشنودی کا راستہ چاہیے. اور یہی اصل چیز ہے میرے بھائیوں. تو ہم یہ ارادہ کریں کہ پرماننٹ نیکی کا ارادہ کریں، ٹیمپرری نیکی کا ارادہ نہ کریں. تو یہ ہو گئی دوسری بات. پہلی بات کیا تھی کہ ہم تقوی کو استقبال کریں اپنے دل میں. دوسری چیز کہ پانی بھر رہا ہے تو اسے بھر کے رہنے دیں، ایسا نہیں کہ رمضان بعد خالی کریں، پرماننٹ طور پہ نیکی کا استقبال کریں، پرماننٹ طور پہ نہیں بننا ہے مجھے. یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تو سامنے ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے بہت سارے مسلمانوں کی جو رمضان ہے نا یہ ہائی جیک ہو جاتی ہے. ہائی جیک ہوتی ہے نا، جیسے کوئی ہائی جیکر آ گیا، کوئی یہاں کے رمضان کو ہائی جیک کرنے والی بعض چیزیں ہمارے آس پاس ہیں. جیسے مثال کے طور پر بعض لوگوں کے لیے رمضان کیا ہے؟ شاپنگ کا مہینہ ہے. اب سوچو میرے بھائیوں تھوڑے دنوں میں کیا ہونے والا ہے ان آسمانوں میں. کیا آپ کو پتا ہے کیا ہونے والا ہے ان آسمانوں میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، شیاطین جو ہوتے ہیں وہ جکڑ لیے جاتے ہیں. یہ ہونے والا ہے ان آسمانوں میں. اور ایسے ٹائم پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ جنت کے دروازے کھلے، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین جکڑے ہوئے ہیں. اور وہ ہمارے مارکیٹس میں، مسلم مارکیٹس میں سب سے پیک سیزن ہے شاپنگ کا. رمضان شاپنگ فیسٹیول، رمضان شاپنگ کا پیک سیزن ہے. سب سے سال کا بہترین ٹاپ سیزن ہوتا ہے رمضان. مہینہ بھر لوگ جا کے دیکھتے ہیں کون سا سامان، کون سا اسٹاک، کون سا ڈیل، کون سی چیز، کون سی اچھی چیز آئی ہے. شاپنگ کے اندر مسلم ایریاز میں مارکیٹس بھری ہوئی ہوتی ہے. کیوں؟ کیا عید کی شاپنگ نہیں کریں گے لوگ کہتے ہیں؟ تو عید کے دن کیا پہننا ہے؟ ضروری نہیں نئے کپڑے پہنو، جو آپ کے پاس کپڑے ہیں ان میں اچھا کپڑے جو ہے وہ بیسٹ پہن لو. یہ ہے اصل چیز عید کا مقصد. اور شاپنگ کرنا ہی ہے تو رمضان سے پہلے کر لو میرے بھائی. اگر کسی مہینے کو شاپنگ کا مہینہ بنانا ہے تو میرا تو مشورہ ہے کہ شعبان شاپنگ فیسٹیول کا مہینہ بنا دو، لیکن رمضان کو تو چھوڑ دو کم سے کم. رمضان آپ سوچو انسان کے پاس ٹائم تو تھوڑا ہی ہے، 24 گھنٹے، اس میں طاقت بھی لمیٹڈ ہے. اب وہ طاقت میں یا تو قرآن تراویح پڑھنا ہے، قرآن اچھے سے پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، عبادتیں کرنی ہے، خاص دعاؤں کا مقام ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں، یا تو بازار میں گزرے گا وہ وقت، دو میں سے ایک جگہ ہی گزرے گا. تو کیوں نہ ابھی بھی شعبان کے تھوڑے دن بچے ہیں نا، میں آپ بھائیوں کو بات ہوں، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو کہو کہ جو شاپنگ کرنا ابھی کر دو، رمضان سے پہلے کر کے فنش کر کے رمضان میں عبادت کرنا. رمضان شاپنگ مہینہ بنانا یہ بالکل سمجھداری کی چیز نہیں ہے کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں اور ہماری مارکیٹس پوری شاپنگ سے بھری ہوئی ہے. یہ ٹرینڈ چینج کرنا چاہیے. مطلب میں تو مانتا ہوں یہ ٹرینڈ جو ہے نا بدلنا چاہیے. اب یہ ہم لوگ تھوڑے لوگ بیٹھے ہیں اور ہمارے بولنے سے کوئی ٹرینڈ نہیں بدل جائے گی، لیکن بات تو کرنے دو، کم سے کم بولنے دو، ہو سکتا ہے آگے آگے بدلے گی. کم سے کم ہم لوگ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے رمضان کو خاص کریں گے. رمضان کا ہائی جیکر ایک اور ہائی جیکر ہے میرے بھائیوں، وہ ہے گیمز. رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، مسلم محلوں میں لائٹ لگتی ہے، کیرم بورڈز نکلتے ہیں، بیڈمنٹن کے سیٹ نکلتے ہیں، رات بھر لوگ گیم کھیلتے ہیں. تو رمضان بن گیا ہے گیمنگ کا مہینہ. اور میں انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا الگ الگ چیز مجھے ملی. ایک ملا کہ رمضان فٹ بال کمپٹیشن، کہیں پہ ملا رمضان فلاں آن لائن گیم کا کمپٹیشن، رمضان ٹورنامنٹ لکھا ہوا ہے. خاص جیسے کہ رمضان گیمنگ کا مہینہ لگ رہا ہے، جبکہ رمضان کیا ہے؟ تقویٰ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کے پاس سے مغفرت پانے کا مہینہ ہے. اور یہ مہینے میں لوگ گیمنگ میں ٹائم لاتے ہیں. کیوں؟ کیا ہے یہ بات؟ مطلب یہ ہمارا گول اور فوکس ہی کھو گیا نا بھائی. جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے خاص دیا وہ مہینے کے نا گیمنگ کر رہے ہیں، رات جاگ رہے، بھلی رات کیوں جاگ رہے؟ گیمز کھیلنے کے لیے. کوئی بات بنتی ہے؟ تو یعنی میرے بھائیوں یہ سب چیز اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو یہ ٹرینڈ چینج کرنا چاہیے. اگلی چیز رمضان میں سوشل میڈیا. کیا آپ کو پتا ہے یوٹیوب اور فیس بک یہ لوگوں نے اپنی رپورٹس جو ریلیز کیے تو مسلم ممالک میں جتنا مہینے میں انٹرنیٹ، یوٹیوب، فیس بک یہ سب استعمال ہوتا ہے، رمضان کے اندر 150% زیادہ. یعنی اگر 100 استعمال ہوتا ہے 100 گھنٹے تو رمضان میں 250 گھنٹے استعمال ہوتے ہیں. یعنی رمضان سوشل میڈیا کا مہینہ بن رہا ہے. کتنے سارے لوگ سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہیں، رات بھر لگے رہتے ہیں، صبح سے تک جاتے ہیں، سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہیں. تو ہمیں سمجھنا ہے وہ بھی ہائی جیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا ہائی جیک کر رہا ہے ہمارے رمضان کی عبادت کو.
ایک اور چیز جو ہائیجیک کر رہی ہے، شاید آپ کو سن کے اتنا آسان نہیں لگے گا، وہ ہے کھانا پینا۔ رمضان کے اندر جتنا کھانے پینے میں فوکس ہے، بہنوں کا کہنا ہے بھائی دن بھر ہمارا پکانے میں جاتا ہے۔ اب سوچو جو دن بھر جو بہنوں کا کھانا پکانے میں جاتا ہے تو کتنی عبادت کر پاتی ہوگی، کتنا قرآن پڑھ پاتی ہوگی، کتنا لعلکم تتقون تقوی اختیار کرو، تقوی سیکھنے کا مہینہ کتنا کر پاتی ہوگی، کتنا مغفرت پانے کے لیے محنت کر پاتی ہوگی۔ وہ کوکنگ کا مہینہ بن گیا۔ رمضان میں جتنا کھانے کا ڈیمانڈ آتا ہے اتنا عام دنوں سے زیادہ پکانا پڑتا ہے بہنوں کو، حالانکہ رمضان کو ہم روزے رکھتے ہیں، یا تو کچھ اپوزٹ ہونا چاہیے۔ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، کیسے یہ معاملہ ہے؟ تو یہ چند ہائی جیکرز ہیں، ان کو ہمیں روکنا ہے۔ کس لیے روکنا ہے؟ تاکہ ہم رمضان کا اصل مقصد حاصل کریں۔ ہم میری ہو گئی تیسری بات۔ چوتھی بات میرے بھائیوں کہ آپ یہ سوچو کہ رمضان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے تیار کیا ہے یہ ماحول، تاکہ لعلکم تتقون۔ اب آپ سوچو آدمی جب صبح صادق سے لے کر افطار کے وقت تک جو بھوکا پیاسا رہتا ہے، کھانا سامنے ہے، پانی ہے موجود، لیکن نہیں کھاؤں گا۔ کیوں نہیں کھاؤں گا؟ اللہ کے لیے۔ آپ دیکھو کہ اس کے اندر جب کھانے کی بھوک آ رہی ہے، بھوک محسوس ہو رہی ہے، نہیں کھا رہا ہے اللہ کے لیے، پیاس لگ رہی ہے، نہیں پی رہا اللہ کے لیے، اس انسان کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑا سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے۔ یدعو اکلہ شربہ وشہوتہ من اجلی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، کہ اس نے اپنے کھانے کو چھوڑا، اپنے پانی کو چھوڑا، اپنی شہوت کو چھوڑا میرے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اب یہاں سوچو میرے بھائیوں کہ جو ٹائم پر ہمارے اندر اتنا سیلف کنٹرول آ رہا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کھانے کو چھوڑ سکتے ہیں، پانی کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنی شہوت کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے رب العالمین کے لیے، تو اب تو سوچو کہ ایسے ٹائم پر سب سے اچھی چیز کیا ہے معلوم ہے میرے بھائی؟ سب سے اچھا بہترین وقت کیا چیز کے لیے ہے؟ اچھی عادتیں بنانے کے لیے اور اپنی کمیوں کو ہرانے کے لیے۔ مطلب ہمارے اندر ایک انسان میں کمیاں ہوتی ہیں، وہ کمی کو دور کرنے کے لیے سب سے اچھا مہینہ اور سب سے بہترین مہینہ جس کے اندر اچھی عادتیں بنا سکتے ہیں۔ عادت کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الاللہ ما دام علیہ وان قل، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، کنسسٹنسی ہے، برابر کر رہا ہے چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو۔ مطلب کوئی کام تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن جب برابر کرتے ہیں تو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ مطلب میرے بھائی غور کریں کہ کوئی کام ہے جو آدمی ایک بار کر لیا اور ایک کام ہے جو برابر کر رہا ہے، اس میں فرق کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ دیکھو سوچو، کوئی کام ہے اگر آپ کر رہے ہو، پہلے دن جب کرو گے تو کیا ہوگا؟ بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے، اپنے نفس کے خلاف لڑ کے تب جا کے وہ کام ہوتا ہے، بہت کوشش کر کے تب جا کے وہ کام ہوا۔ دوسرے دن اس سے کم لڑنا پڑا، اس سے کم اسٹرگل ہے، دوسرے دن کر رہے ہو نا، پہلے دن تو کر لیا نا، ابھی دوسرے دن کر رہے ہو، تیسرے دن اس سے کم لڑنا پڑ رہا ہے، چوتھے دن اس سے کم اسٹرگل، پانچویں دن اس سے کم اسٹرگل، چھٹے دن اس سے کم، پھر ایک دن آئے گا جب وہ آپ کی عادت بن جائے گی، یعنی کہ تب آپ آٹومیٹک وہ کام کرو، مطلب اس میں لڑنا ہی نہیں پڑ رہا ہے، اسٹرگل ہی نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ابھارا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے میرے بھائیوں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سونے کی مرغی روز سونے کا انڈا دیتی ہے، مطلب کہانی میں۔ اب آپ کے لیے رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر آپ سونے کی مرغیاں حاصل کرو۔ کیا مطلب اچھی عادتیں حاصل کرو۔ کیا مطلب؟ سوچو 30 دن تک اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو تو وہ آپ کی عادت بن جائے، بہت ہائی چانس ہے کہ 30 دن تک کوئی کام جب کر رہے ہو تو وہ عادت بننے کا چانس ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی عادت کیسے بنتی ہے؟ جب برابر کرتے جاتے ہو تو 30 دن تک تو کر لیے، تو 30 دن کے بعد چھوڑنا نہیں ہے، 30 دن کے بعد کنٹینیو کرنا ہے، یعنی ہیبٹ بنانا ہے، عادت بنانا ہے، لائف ٹائم سال بھر کی عادت بنانا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہاں پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے، الگ الگ جو ایکسپرٹس ہیں، سائیکالوجی کے ایکسپرٹس، وہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہماری عادت کا بنتی ہے، الگ الگ اوپینینس ہیں، کچھ کہتے ہیں 36 دن میں، کچھ کہتے ہیں 66 ڈیز ہوتے ہیں، 66 دن لگتے ہیں۔ تو جو بھی بات ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری عادت بنانے کے لیے ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا جس میں ہم کوئی نیکی کی عادت بنا سکتے ہیں، عادت، اور کوئی برائی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ سوچو کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین کیا ہے؟ جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے تربیت لعلکم تتقون کا مہینہ ہے۔ ایسے مہینے میں ہم جو ہیبٹس بنا لیں گے، جو عادتیں بنا لیں گے، سال بھر فائدہ پہنچائے گی۔ یعنی شیطان تو آزاد ہونے والا ہے مہینے بھر کے بعد، شیطان تو آزاد ہو جائے گا، ابھی قید ہونے والا ہے، بس تھوڑے دنوں میں قید ہونے والا ہے۔ ایک بار مہینے تک شیاطین، بڑے بڑے سرکش شیاطین سب قید ہوتے ہیں، اور مہینے بھر کے بعد میں کیا ہوگا؟ وہ لوگ آزاد ہوں گے، لیکن تب تک ہماری ٹریننگ ہو گئی ہوگی،
تب تک ہماری ٹریننگ ہو گئی ہوگی. آپ اس بات پہ غور کریں میرے بھائیوں کہ میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں. جیسے بھائی خونخوار آگ ہوتی ہے نا, اس کو لڑنے کے لیے فائر فائٹرز ہوتے ہیں. وہ فائر فائٹرز جو ہوتے ہیں جو آگ لڑتے ہیں, آگ کے اندر جاتے ہیں, اس کو بجھاتے ہیں. جب ان کی ٹریننگ ہوتی ہے نا تو ٹریننگ کے ٹائم پہ خونخوار آگ میں نہیں ڈالا جاتا ہے, ان کو نکلی آگ سامنے رکھی جاتی ہے کہ نکلی آگ کو بجھاؤ. نکلی آگ کو بجھاتے ہیں, اس سے بڑی آگ کو بجھاؤ, اس سے بڑی آگ کو بجھاؤ, اب جاؤ جا کے لڑو. تو یہاں کیا دیکھتے ہیں, ہمارے لیے ایک ماحول اللہ نے ایسا بنایا ہے جس کے اندر سلسلۃ الشیاطین, شیاطین قید ہے, شیاطین قید ہے. چلو اس میں تو ہرا کے بتاؤ, اس کو رمضان کا مہینہ ہے, لعلکم تتقون, اس میں تقویٰ سیکھو. شیطان کو قید کر دیا اللہ تعالیٰ نے, جنت کے دروازے کھول دیے, جہنم کے دروازے بند کر دیے, اب تو ہراؤ, اب ہرائے, ہرانا سیکھ لو. اب شیطان کو ہرانا سیکھ لو, اب اس چیز کو عادت کے درجے تک لے جاؤ. تو میرے بھائیوں میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو چاہیے کہ یہ رمضان ایک بالکل آؤٹ اسٹینڈنگ رمضان بن جائے تو کیوں نہ ایک ٹارگٹ بناؤ, انشاءاللہ ایک گول بناؤ. اور یاد رکھیے میرے بھائیوں, گول کے بغیر ہے نا, اگر گول ہی نہ ہو اور ایسے ہی کوئی گیم ہو رہی ہے, گول ہی نہیں ہے, فٹ بال کے اندر بھی گول ہی نہیں ہے اور صرف ایسے ہی بال لے کے کھیل رہے ہیں, تو بات ہے کہ گول جب ہوتا ہے تو ایک مقصد آ جاتا ہے. تو رمضان کے اندر میں آپ کو بھار رہا ہوں, قرآن کی آیت ہے سورہ نجم میں, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کے لیے نہیں ہے سوائے وہ جو کوشش کرے. جو تم کوشش کرتے ہو وہی ملنے والا ہے. تو ایک گول سیٹ کرو کہ اس رمضان میں مجھے انشاءاللہ میری یہ کمیوں کو دور کرنا ہے. ہو سکتا ہے ہمارا کوئی بھائی ہے جو سگریٹ اسموکنگ کا شکار ہے, اور سگریٹ اسموکنگ, گٹکا, یہ سب کیا ہے, حرام ہے, کینسر ہوتا ہے, زہر ہے, سلو پوائزن ہے. زہر پینا حرام ہے نا, سلو پوائزن پینا بھی حرام ہے, وہاں سے فتاوے ہیں. اب کوئی یہ سوچے کہ صبح صادق سے رات تک تو میں افطار تک تو چھوڑنے والا ہوں انشاءاللہ, روزے میں تو کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, تو کیوں نہ زندگی سے نکال دو. ہو سکتا ہے کوئی آدمی ہے جو غصے والا ہے, بہت غصے میں کنٹرول نہیں ہے, تو وہ سوچے کیوں نہ میں صبح صادق سے افطار تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی اگر آ کر رمضان میں روزے میں تم سے جھگڑا کرے, کہو انی صائم, میں روزے سے ہوں گا, جھگڑا نہیں کروں گا. تو روزے کے اندر خاص زبان کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو صبح سے رات تک تو اپنے روزے کو سنبھالنا ہے کہ روزہ میرا خراب نہ ہو جائے, کیوں نہ زندگی سے نکال دوں. کوئی اگر ہے بہت سست انسان ہے, بہت لیزی انسان ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے پناہ, اللہم انی اعوذ بک من الکسل, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے. تو آپ کی کیا کمی ہے, آپ سے بہتر کون جانتا ہے. کیوں نہ ایک گول بناؤ میرے بھائیوں, اس رمضان میں مجھے کمی کو باہر کک آؤٹ کرنا ہے, نکال ڈالنا ہے, مجھے اپنی زندگی سے باہر نکالنا ہے انشاءاللہ, اور کچھ گول بنائیں اور اچھی چیز لانا ہے اندر. ہو سکتا ہے نماز کے معاملے میں کوئی کمزور ہے, جماعت سے نماز پڑھنے میں کمزور ہے, قرآن سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور کمی ہے آپ کے اندر. تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, جیسے نماز و خطبہ ختم ہوتا ہے نا, ابھی رمضان شروع ہونے سے پہلے کوئی گول بناؤ, اور گول میں مشورہ دوں گا 3 اچھی چیزیں زندگی میں لانے کا پلان بناؤ. 3 اچھی چیز لانے کا, 3 کمی نکالنا ہے اس رمضان میں انشاءاللہ. 3 کا میں ٹارگیٹ دے رہا ہوں, اور بہت ہی کمزور انسان ہو نا اگر, تو بھی کم سے کم 1 کا گول بناؤ, لیکن 3 ہو تو اور بہتر ہے. 3 اندر لانا ہے, 3 اچھی چیزیں اس رمضان میں. قرآن سے تعلق نہیں آپ کا, سال بھر لائیں گے تعلق انشاءاللہ. رمضان میں ہیبٹ بنائیں گے, رمضان کے بعد کنٹینیو کریں گے. کیا چیز ہے, 3 اچھی چیزیں لاؤ, 3 کمیوں کو دور کرو. یہ گول بناؤ آپ کا اس رمضان میں, مقصد اور گول کے ساتھ آگے بڑھو تاکہ یہ رمضان ایک آؤٹ اسٹینڈنگ رمضان ہو. اور میرے بھائیوں ایک اور چیز رمضان کے تعلق سے, کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو قرآن نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا لوگوں کی ہدایت کے طور پر. تو میرے بھائیوں یہ قرآن جو نازل ہوا, تو آپ کا تعلق قرآن سے کتنا ہے, کیا آپ کو پتا ہے میرے بھائیوں؟ قرآن وہ کتاب ہے جو اگر پہاڑ پہ نازل ہوتی نا, پہاڑ کو ہم دیکھتے ہیں خاشع متصدی من خشیت اللہ, اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ. اب ظاہر سی بات ہے, پہاڑ کے پہاڑ اتنا موٹا اتنا مضبوط پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہو جاتا تو ہمیں بھی تو کچھ ہوگا نا. تو آپ کو میں ابھار رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن سے تعلق جوڑو. قرآن وہ کتاب ہے شفاء لما فی الصدور, جو دلوں کی بیماری اس کی شفا ہے. جو زیادہ تم ایمان پڑھتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے. تو قرآن سے تعلق جوڑو, قرآن کو عربی بھی پڑھو, قرآن کا ترجمہ بھی پڑھو. قرآن کا تعلق سے تعلق جوڑو. جب تراویح میں جاؤ تو کوشش یہ کرو کہ اگر وہ پورشن قرآن کا اگر آپ پڑھ کے جا رہے ہو, اور میں آپ کو تو ابھاروں گا کہ کوئی قرآن عربی کی کم سے کم قرآن عربی کا چھوٹا موٹا کورس ہو جو آپ لوگ کریے, تاکہ تراویح پڑھی جائے نا, آپ سمجھو بھی ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ. اگر آپ یہ سال تراویح بناؤ گے, اگلے سال تک آپ وہ لیول تک آسانی سے پہنچ سکتے ہو کہ تراویح پڑھی جائے, آپ کو سمجھ میں آئے. کوئی مشکل بات نہیں ہے انشاءاللہ, کوئی مشکل بات نہیں ہے. کہ آپ کو پتا ہے قرآن تو وہ کتاب ہے جو لوگوں کو کچھ عربی سمجھ میں نہیں آتی وہ لوگ بھی سن کے روتے ہیں, یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو دل پہ اثر کرتی. تو وہ زبان کو آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو, گول بناؤ انشاءاللہ اگلے سال تک. اور اس سال اگر ہے بیسٹ ہے, اور اگر نہیں آتا ہے کم سے کم ترجمہ پڑھو. پورا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے, کم سے کم خلاصہ قرآن کی کتاب آتی ہے الحمدللہ. ایک کئی کتابیں آتی ہیں جس کے نام وہ آیتوں کا پارے کا خلاصہ کم سے کم پڑھ سکتے ہو. آج یہ موضوع ہے تاکہ معلوم تو پڑے, اچھا موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری چل رہی ہے, اچھا یہ بات چل رہی ہے, میں نے پڑھا تھا, پڑھ کے جاؤ. تعلق چھوڑو میرے بھائیو اللہ کی کتاب سے.
گہرا تعلق جوڑو، کیونکہ یہ کتاب وہ ہے جو ہماری زندگی کو بدلنے والی کتاب ہے میرے بھائی، وہ بدل ڈالنے والی کتاب ہے. وہ کتاب ہمارے پاس ایک معجزہ ہے، میریکل ہے اللہ کی طرف سے. ایک اور چیز رمضان کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ کثرت سے دعا کرو، کیونکہ آپ ایک خاص بات دیکھو گے کہ رمضان کی جو آیتیں چل رہی ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ 2 سے آیت نمبر 183 سے 187 تک آتے ہیں، تو اس میں خاص درمیان میں دعا کے تعلق سے آیت درمیان میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے انہیں بتاؤ میں ان کے قریب ہوں. یعنی روزے کے مسائل کے درمیان میں دعا کیا ہے، اور اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق ہے روزوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 3 ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی. ایک ہے والد کی دعا اولاد کے لیے، اور ایک ہے روزے دار کی دعا، اور تیسرا ہے مسافر کی دعا. سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزے دار کی دعا جو ہے قبول ہوتی خاص، اور افطار کے وقت کی خاص دعا جو عام جو دعائیں اپنے الفاظ میں کوئی دعا کرے، اس کے تعلق سے بھی حدیث سنن رہتی ہے سنن ابن ماجہ میں، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا. تو مطلب دعا بہت کثرت سے کرنا ہے، طاق راتوں میں بھی کرنا ہے. اللہ سے دل سے مانگو، اللہ سے مانگو، اپنے ساری دنیا آخرت دونوں کا خیر مانگے، ضد سے مانگے. تو یہ چند چیزیں میرے بھائی رمضان کے مہینے کے تعلق سے. آخر میں بات یہ ہے کہ یہ مہینہ سامنے ہے، اور یہ مہینہ ایسا نہیں کہ پہلی بار زندگی میں آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بچہ ابھی بھی بالغ ہوا ہے، اس کے لیے فرسٹ سیریس رمضان ہے، لیکن باقی ہم سب نے تو اکثر نے رمضان آئی گئی بہت ساری رمضانیں دیکھی، اور پھر بھی ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ لعلکم تتقون والا مہینہ آیا گیا، تقویٰ سیکھنے والا مہینہ ہے، لیکن تقویٰ سیکھا نہیں لوگوں نے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر بات ہمیں پازیٹیو تھاٹ کے ساتھ، ایک تھاٹ کے ساتھ، پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. یہ سال کی رمضان جو مل رہی ہے، ہو سکتا ہے آخری رمضان، ہو سکتا ہے جو لسٹ آئے گی اس میں نام نکل آئے گا اس بار، جو میں نے آپ کو بتایا خطبے کے دوران. تو یہ چیز ہے، اس موقع کو پورا استعمال کرنا ہے تاکہ ہم اپنے اندر وہ چینج لائیں، اپنے اندر وہ سدھار لائیں، ایک بہترین زندگی، بہترین رمضان گزاریں، اللہ تعالیٰ کے قریبی بندوں میں سے بن جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو نیکی کے راستے میں سب سے آگے رہنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اپنی اور گھر والوں کی تربیت کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں تیری کتاب سے تعلق جوڑنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ تیرے دین پر جم جانے کی توفیق دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.